اور چیلنج کرتا تھا یہ پورے مکہ میں کہ کوئی بھی آدمی آئے اور اس کھال کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال لے تو میں جانوں گا اور پھر میں اپنی شکست مانوں گا۔ یہ اس کا چیلنج تھا، اور آخر میں جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا، اس وقت تک اس کا چیلنج بڑھ کے 10 آدمیوں کا ہو چکا تھا کہ 10 آدمی بھی اگر آئیں اور اس کھال کو کھینچ کے نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ یہ فقط اس پہ کھڑا ہے مگر قدموں میں اتنی طاقت ہے، اس طرح سے پاؤں جما کر کھڑا ہوتا ہے گائے کی کھال پہ کہ 10 آدمی زور لگاتے ہیں اور یہ گائے کی کھال اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے۔ اس وقت اس نے اپنے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کر بیٹھا کہ اے شخص، تو بار بار کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو آ اور آ کر مجھ سے کشتی کا مقابلہ کر۔ اگر تو نے مجھے شکست دے دی تب میں مانوں گا کہ تو سچا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 مرتبہ پیغمبر اسلام اور اس کا مقابلہ ہوا۔ اللہ کا رسول پہلوانی کرنے یا کشتی لڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کرتا، مگر کبھی کبھار اس قسم کی چیزوں کا جواب دینا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس کے پہلے چیلنج کو سن کر اس کا مقابلہ کیا مکے کی سرزمین پر۔ اب وہ شکست کھا گیا مگر کوئی بہانہ بنایا۔ دوبارہ کہا کہ نہیں، آج تو میں بیمار تھا، دوبارہ سے مقابلہ کرو۔ 10 مرتبہ اسے شکست ہوئی اور سارا مکہ پہچان گیا، لیکن 10ویں مرتبہ کی شکست کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا تھا۔ جیسے ہی قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں، تب اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مکے والو، اس میں کیا طاقت تھی کہ یہ مجھے شکست دیتا؟ یہ تو بس اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ 19 فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ اب ایسا کرو کہ 11ویں مرتبہ میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، 2 فرشتوں کو تم پکڑ لینا، باقی 17 کا مقابلہ میں کرتا ہوں۔ ایک مضحکہ خیز انداز میں یہ بات کہتا ہے، یعنی یہ 5واں طریقہ اختیار کیا گیا قرآن کو روکنے کا۔ لوگ سننے نہ پائیں، رسول سنانے نہ پائیں، قرآن کی آیتوں کو الٹا کر کے الٹے معنی نکالے جائیں، قرآن کی آیتوں پہ بحث اور مباحثہ کیا جائے اور پھر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ قرآن 19 فرشتوں کی بات کر رہا ہے اور ایک موضوع مل گیا مکے والوں کو پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے کا۔ لیکن اس ساری مخالفت اور جھگڑے کے باوجود تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں مگر براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی حملہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، فقط راستے میں کانٹے بچھانے کا عمل ہمیں نظر آتا ہے، یا سر پہ کوڑا پھینکنے کا عمل نظر آتا ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر بچوں نے اپنے والدین کے سکھائے میں آ کر پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے۔